تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر ابھی حال ہی میں ایک شہر میں 12 ربیع الاول کے موقع پر مسلمانوں نے جلوس نکالا تو راہ چلتے کسی غیر مسلم اس سے پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کچھ نازیبا الفاظ کہے اور کچھ گستاخانہ جملے کہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب جلوس نکلتا ہے جو خود شریعت کے خلاف ایک کام ہے، اللہ رسول کی تعلیم کے خلاف یہ کام ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ تو کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچی تو اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ٹارگٹ کیا اور اس نے گستاخانہ الفاظ کہے، نازیبا الفاظ کہے، اگرچہ کہ سوشل میڈیا پر یہ واقعہ ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے پھیلا نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح کے حالات میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ ہی سزا دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی گستاخی ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا اللہ کی شان میں، صحابہ کی شان میں، غیر مسلم یا کوئی بھی غیر اسلام والا، غیر مذہب والا گستاخی کرتا ہے تو لوگ یا تو اپنی طرف سے اس کو سزا دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں یا پھر اس کو کھلم کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ کھلے سانڈ کی طرح پھرتے رہتا ہے۔ تو اس وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں کہ جب کسی کی طرف سے کوئی گستاخی صادر ہو جائے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر مسلم ملک ہو، مسلم کنٹری ہو تو اس کی سزا عدالت سے طے پائے گی۔ وہاں کا جو حاکم ہوگا اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کی سزا عدالت سے طے پائے گی۔ اور اگر ہم جیسا کوئی ملک ہو، یعنی ہندوستان جیسا ملک ہو، تو ہر مسلمان اٹھ کر اس کو سزا نہیں دے سکتا، بلکہ ہمارے جیسے ملکوں میں مسلمانوں کو 2 کام کرنے ہوتے ہیں۔ اس کو ہمیشہ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ آئے دن کوئی نہ کوئی اللہ کی شان میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہتا ہے۔ 2 کام ایسے حالات میں مسلمانوں کو کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ گستاخی کرنے والے کی مکمل شناخت کر کے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، ایف آئی آر کروائی جائے اور مضبوط وکیل رکھ کر اسے ملکی قانون کے حساب سے کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اس کی پوری کوشش کی جائے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ گستاخ نے جو گستاخی کی ہے اور جو نازیبا الفاظ بکے ہیں، اگر وہ سوشل میڈیا پر موجود ہوں تو ہم میں سے کوئی بھی شخص، مسلمانوں میں سے کوئی بھی شخص اس کو آگے فارورڈ نہ کریں، تاکہ یہ اپنی جگہ ہی دم توڑ دے، یہ فتنہ اپنی جگہ ہی دم توڑ دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گستاخ کی جملے بازی سے مشتعل ہو کر، غصے میں آ کر ہم خود اس کو خوب پھیلانے والے بن جائیں۔ بہرحال کوئی بھی اقدام ایسا نہ ہو جس سے خود امت کو نقصان پہنچے، خود مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ بہتر یہ ہے کہ جس علاقے میں بھی ایسی حرکت کی جائے، ایسا واقعہ پیش آئے، وہاں کے مسلمان سر جوڑ کر اپنے علاقے کے علماء اور دانشوروں کے ساتھ بیٹھ کر قانونی دائرے میں لاہی عمل طے کریں، پھر کوئی مضبوط اقدام اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔